بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا کرتی تھی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بیت اللہ پھر اور جمعرات کے دن کھولا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کو فرمایا تو حضرت طلحہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہے ہو؟ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ پھر جب مکہ فتح ہوا اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ و جدال کی مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے اور کلیدی برادر حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا، لاؤ وہ چابی میرے حوالے کرو۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے وہ چابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی لے کر حضرت عثمان بن طلحہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، چابی رکھو، میں بھی تم ہی کو کلیدی برادر مقرر کرتا ہوں۔ یہ چابی میں صرف تم کو نہیں دے رہا ہوں بلکہ تمہاری نسلوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تم سے کوئی ظالم ہی چابی لے گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب دوبارہ چابی لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے بیت اللہ کی چابی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، ہاں حضور، مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی چابی ان کو دی جائے تاکہ حاجوں پانی پلانے کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ان کی خاندان یعنی بنو ہاشم کو دے دی جائے، مگر قربان رحمت للعالمین پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی کام ایسا سر انجام بھی نہیں دیا جو اللہ کی قدرت کے خلاف ہو، جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو۔ اللہ کے محبوب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا ہر قدم اللہ کے اور رضا کے مطابق چلتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اہل بیت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے نہ کہا گیا ہو، بلکہ ان کا سانس لینا، بلکہ ان کا قدم لینا، بلکہ ان کا بلانا، بلکہ ان کا کھانا پینا، سونا، غرض اٹھنا بیٹھنا، ہر کام ان کا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا تھا۔ تو اللہ کی رضا ان کے ساتھ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا جو محبوب جو بنایا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اس محبوب کے صدقے مجھے اور میرے دیکھنے والے تمام لوگوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اپنے محبوب کے صدقے مجھے اور میرے تمام دیکھنے والوں کی مشکلات کو آسان فرما، اور اپنے محبوب کے صدقے مجھے اور میرے تمام دیکھنے والوں کی گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، مہربانی ہوگی۔